بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، پس اللہ تعالی نے ان کے بعد ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا، إلى يوم يلقونه، اس دن تک جس دن وہ ملیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، یہ بدلہ ہے اس کا کہ انہوں نے اللہ سے جھوٹا وعدہ کیا اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا، کیا انہیں خبر نہیں، وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ اللہ تعالی ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور سرگوشی کو جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تعالی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں نے آپ کو ایک بڑا زبردست واقعہ ثعلبہ بن ابی حاتب، اصل میں یہاں بعد لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، ایک ہے ثعلبہ بن حاتب، یہ صحابی رسول ہیں اور بدری صحابہ ہیں، اور بدری صحابی وہ ہیں جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ ہے ثعلبہ بن ابی حاتب جو منافق تھا، جو حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال دے۔ حضور نے فرمایا کیا تم میری زندگی سے خوش نہیں ہو؟ یعنی صبر کرو جس طرح میں صبر کیے ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مال کی دعا کریں۔ حضور نے پھر فرمایا کہ میں چاہوں تو پہاڑوں کو اگر اشارہ کروں تو یہ سونے کے بن جائیں، تو بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم مال نہ مانگو، صبر کرو۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا تو حضور نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے مال میں برکت دی، اتنی بکریاں اس کی پھیلی مال کہ مدینے میں گلیاں بھر گئیں۔ پھر وہ باہر چلا گیا، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس نے فجر چھوڑی، ظہر چھوڑی، عصر چھوڑی، مغرب چھوڑی، عشاء چھوڑی، حتیٰ کہ وہ جمعے میں حاضر ہوتا اور پھر جمعہ بھی چھوڑ دیا حضور کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں بندہ اب اگر نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، تو جو حضور کے پیچھے پڑھے گا اللہ اسے کتنی نمازوں کا اجر عطا فرمائے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوا اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو بندے بھیجے اس کے پاس، جب اس سے زکوٰۃ لینے گئے تو اس نے کہا پہلے دوسرے لوگوں سے لے لو پھر مجھ سے لینا۔ جب اس کے پاس صحابی لے کر پہنچے تو اس نے جب دیکھا نا اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ظلم ہے۔ صحابہ واپس آ گئے، حضور نے فرمایا اب اس سے نہیں لینا، حتیٰ کہ بعد میں اس کو کسی نے کہا کہ تیرے خلاف تو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، توبہ کر حضور کی بارگاہ میں جا کر۔ وہ آیا رویا پیٹا، حضور نے فرمایا اب میں نہیں لوں گا، منع کر دیا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہو گیا۔ افسوس حضور کی غلامی بھی گئی اور کفر بھی پکا ہو گیا۔ اسی وجہ سے صوفیاء فرماتے ہیں اللہ سے مال نہ مانگ، اللہ سے فضل مانگ، اس کی رحمت مانگ، یا اللہ جس پہ تو راضی اس پہ میں راضی۔ اللہ کی رضا سب سے بڑا مقام صابرین کا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا حضور کے صحابی آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے لیے دعا مانگتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا۔
ان سے کسی نے کہا آپ خود نابینا ہیں, اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کمال کا جواب دیا, فرمایا میں اس پہ راضی ہوں جس پہ میرا رب راضی ہے. کیونکہ سب سے مشکل ترین مقام ہوتا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا. بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں, یا اللہ مال دے, یا اللہ گاڑی دے, یا اللہ فلاں کر فلاں کر فلاں کر. اس میں ساری ملوث آج کل, کیا مولوی, کیا مقتدی, کیا امام. بڑا مشکل کام ہے یہ, صبر کرنا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو اللہ فرماتا ہے جو مجھ پہ توکل کرتا ہے میں دنیا سے اسے مستغنی اور بے نیاز کر دیتا ہوں. دنیا کی محبت پھر اس کے دل میں جگہ نہیں کرتی. تو فرمایا اب جب اس نے یہ کیا نا, تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے اس کی ساری باتوں کو رد کر دیا. اور کیا کر دیا؟ ابھی یہ جو آیت میں پڑھی, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں نفاق کو رکھ دیا. کیوں کہ اس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ اس کو جھٹلایا اور جھوٹ بولا. کیونکہ اس نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ دعا کریں تو میں اللہ کے راستے میں مال دوں گا, خیرات کروں گا. اب جب لینے گئے تو اس نے کہا یہ تو زکوٰۃ ہے, ٹیکس ہے. بہتان لگا دیا. حضور نے رد کیا. حضرت عمر کا دور آیا, ابو بکر کا, انہوں نے بھی اس کو نہیں لیا. حضرت عمر کا دور آیا, انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ نے نہیں لیا تو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ مرتد اور کافر ہو کر بے ایمان ہو کے مر گیا. اب جو حضور اسے کہہ رہے تھے, حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا نا, بدو دیہات کا رہنے والا, عربی جس کو بدو کہتے ہیں, دیہات کا رہنے والا صحابی آیا حضور کی بار عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں, دعا کرے اللہ میرے اونٹ دے دے. حضور نے فرمایا صبر کر, اللہ تجھے جنت دے گا. فرمایا یا رسول اللہ بس میرے لیے اونٹوں کی دعا کر. تو حضور نے مسکرائے, فرمایا اس سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی جس نے یوسف علیہ جس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا مطالبہ کیا. میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل کو کراس کر کے دوسری طرف گئے بنی اسرائیل کو لے کر, فرعون غرق تباہ و برباد ہو گیا, تو آگے اندھیرا آ گیا. عرض کیا اللہ ہمیں کوئی ایسا گناہگار بنتا ہے کہ آگے راستہ باندھے؟ فرمایا نہیں, یہاں پر سمندر کے کنارے میرے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر, وہ پانی میں آ گئی ہے, اس پہ پانی آ رہا ہے, اس کو نکالو اور اپنے ساتھ لے کر اسے کسی خوش جگہ پہ جا کے مت دفن کرو. اللہ کو اتنے محبوب ہے اپنے پیارے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کس سے پوچھوں؟ کرتے کرتے ایک بڑھیا تک پہنچے جس کی عمر بہت زیادہ عمر تھی. لوگوں نے کہا وہ جانتی ہوگی. دروازے پہ دستک دی نا تو وہ نابینا تھی. اندر داخل ہوئے, اس نے کہا آنے والے کیا تم اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو؟ خوشبو ہے, نبی کی خوشبو کو محسوس کر لیا. فرمایا ہاں. فرمایا میں آپ کا انتظار کر رہی تھی, میں نے رب سے دعا کی تھی جب تک میری موسیٰ سے ملاقات نہ ہو مجھے موت نہیں دینا. فرمایا بڑھیا تمہیں پتہ ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ فرمایا مجھے نہیں پتا. فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر. فرمایا ایک شرط پہ بتاؤں گی. فرمایا کیا؟ فرمایا جنت میں جہاں آپ رہیں گے اللہ مجھے وہی مقام اور ٹھکانہ عطا فرمائے, تب بتاؤں. اب موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. ہاتف غیبی سے آواز آئی, موسیٰ جنت بھی میری تو بھی میرا, شرماتا کیوں ہے یا رکتا کیوں ہے؟ اس کو کہہ کہ جس مقام پہ میں ہوں گا میرے رب نے مجھے اجازت دی, اللہ بھی تجھے وہی مقام عطا فرمائے گا. یہ اللہ کے پیاروں کی ادا ہے. تو حضور مسکرائے, فرمایا اسے میں کہہ رہا ہوں صبر کر تجھے اللہ جنت دے گا, یہ کہہ رہا مجھے اونٹ چاہیے. اس سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی جس نے یوسف علیہ السلام کی قبر کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا سودا فرما لیا. یہ بھی کسی کسی کو اللہ دماغ اور سمجھ عطا فرماتا ہے نا کہ جہاں مانگنا ہے وہاں وہی چیز مانگی جائے. اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یلمزون المطوعین, وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں مسلمانوں کو جو دل سے خیرات کرتے ہیں, من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون, اور وہ نہیں پاتے الا جو ہوتا ہوں مگر اپنی محنت مشقت سے, فیسخرون منہم,
ہنسے ان پر، سخر اللہ منہم، اللہ ان کی ہنسی کی انہیں سزا دے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ایسے جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے اعلان کیا چندہ لاؤ، تو سارے صحابہ امیر تو نہیں تھے نا، بات تو بہت سارا مال لے کر آئے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی روایت ہے، یہ وہی آیت ہے، آپ گھر کا سارا مال لے کے آ گئے۔ یہ بھی اللہ ہر ایک سارا مال نہیں دے سکتا رہے خدا میں، یاد رکھیے گا۔ فرمایا جو مرنے سے پہلے بچوں کو ویسے ہی چھوڑ جائے، سارا مال اللہ کی خدا میں راہ میں دے جائے، اس پر بھی عذاب اور پکڑ ہوگا کہ بچوں کو تم نے بے آسرا کر دیا۔ نہیں، واحد کائنات میں ایک ہستی ہے جو فناہ خدا اور فناہ مصطفیٰ میں اتنے آگے تھے کہ رسول اللہ نے ان کا سارا مال قبول فرما لیا، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنی محبوبیت کے مقام پر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا آج میں سبقت لے جاؤں گا، آج بازی لے جاؤں گا، میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس مال تھوڑا ہے، آدھا مال لے آئے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا اچھا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، فرمایا تم کیا لائے؟ فرمایا یا رسول اللہ سارا لے آئے۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ جب اللہ اور اس کا رسول میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے مال کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا سلطان محمود غزنوی اور آپ کا جو وزیر تھا ایاز، ایک دن ایاز نے کہا کہ میں بیٹھے تھے وزیر سارے، سلطان محمود غزنوی نے ہیرے پھینکے، سارے وزیر ٹوٹ پڑے، بہت قیمتی جواہرات تھے، ایاز اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ جب لوگ وزیروں نے اٹھا لیے تو سلطان نے کہا محمود غزنوی نے ایاز تم نے کیا کیا ہے، اتنے قیمتی جواہرات، یا تمہیں ان کی قیمت؟ فرمایا پتا تھا۔ فرمایا پھر تم نے قیمتی جواہرات نہیں اٹھائے؟ تو اس نے مسکرا کے ایک ہی جملہ کہا، اس نے کہا جب ہیرو والا میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے ہیرو کی کیا کمی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ جب اللہ اور اس کا رسول میرے ساتھ ہے، تم سے تمہیں کو مانگ کے سارا جہاں مانگ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ جب آپ میرے ساتھ ہیں تو پھر مجھے مال کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں ضرورت پڑے گی آپ خدا سے لے کے دے دیں گے۔ اب صحابہ اکرام آتے گئے، بعض صحابہ وہ آئے جنہوں نے ایک وسق 3 شعر، ایک صحابی نے پوری رات محنت کی، 2 وسق آئے، ایک خود اپنے لیے رکھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ۔ اب ان لوگوں نے تانے کیے، دیکھیں تھوڑے تھوڑے مال کو، ان کو اللہ قبول کرے گا، یہ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فرمایا یہ صحابہ کا مذاق اڑا رہے، یہ منافق لوگ خود دیتے کچھ نہیں اور دے ان کا مذاق اڑاتے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا سخر اللہ منہم، یہ جو مذاق کر رہے ہیں اللہ ان پر انہیں سزا دے گا۔ اور قرآن کی اگلی آیت اگر آپ سنیں گے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا حبیب آپ ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، 70 مرتبہ بھی اگر آپ ان کے لیے بخشش فرمائیں لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اب اندازہ کریں کہ صحابہ پہ تبرع بازی کا یہ انجام کہ 70 مرتبہ رسول اللہ بخشش کرے۔ اللہ نے فرمایا ہم اے حبیب آپ کی سفارش کو بھی ان کے حق میں قبول نہیں فرمائیں گے۔ صحابہ پہ لعن تان، اندازہ کریں جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے وہ صحابہ پہ نہیں اٹھا رہا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ انگلی اٹھا رہا ہے، کیونکہ صحابہ کا انتخاب خدا نے مصطفیٰ کے لیے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات کی امتوں کو میرے سامنے لایا، اور جو سب سے اعلیٰ پاکیزہ دل تھے اللہ نے مجھے صحابہ کی صورت میں وہ نفوس قدسیہ عطا فرما دی، سب سے اعلیٰ دل۔ کسی صحابی پہ میں کہتا ہوں خبردار، کسی صحابی پہ یہ گندی زبان استعمال کرنے سے پہلے 1000 نہیں کروڑ مرتبہ سوچ کہ تو 2 دن نماز پڑھے تو پھولے نہیں سماتا، میں نمازی ہوں، تو حج کر کے آئے میں قاضی ہوں، میں کیا نام ہے جا حاجی ہوں، تو جسٹس لگ جائے میں قاضی ہوں، تو اگر مصلی کا امام بن جائے تو اپنے پھولے نہیں سماتا کہ میرے یہاں اتنی بڑی مسجد ہے، اتنے نمازی ہیں،
میں ایسا باز و نصیحت کرتا ہوں، فرمایا خبردار اپنی زبان کو روکنا، یہ تجھے جو کچھ ملا ہے ملا مصطفیٰ سے ہے، لیکن وہاں سے پہنچانے والے تجھے ایک ہی ہستیاں نظر آئیں گی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ جنہوں نے سینے مصطفیٰ سے لی ہوئی ہر لفظ کو، ہر شمع کو اس طرح محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا کہ دنیا رش کرتی ہے۔ کس طرح رسول اللہ کی امانت کو، اللہ کی امانتوں کو ہم تک پہنچایا۔ اور یہاں پر ایک آیت ہے کہ یہ جو حضور نے استغفار کیا تھا نا، یہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا اور اس کا نام تھا حباب۔ حضور نے اس کو چینج کر دیا، فرمایا حباب شیطان کا نام ہے، تم عبداللہ ہو۔ تو اچھا برا نام، آج کل لوگ نام رکھتے ہیں نا، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ مجھے کئی دفعہ لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں مفتی صاحب ایسا نام بتائیں جو کسی کا نہ ہو، ایسا نام بتائیں جو، وہ ہنسنے والی بات ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وقت بھی ہوا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد بنی نا، تو مولوی صاحب بڑے شرارتی تھے، لوگ ان کے پاس آئے، حضرت مسجد کا نام رکھنا ہے، کوئی ایسا نام بتائیں جو کسی نے، انہوں نے کہا مسجد زرار رکھ لو۔ انہوں نے مسجد کا نام رکھ لیا۔ اچھا وہ جب افتتاح تھا تو میں بھی گیا، تو میں نے جب مسجد کا بورڈ پڑھا، میں نے کہا اتارو، یہ تو منافقوں کی مسجد کا نام تھا، مسجد زرار، قرآن میں اس کی آیت ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، مجھے کہتے ہیں کیوں جی مفتی صاحب، اب میں سیریس ہو کے بتاتا نا تو وہ تو مولوی صاحب کو جان سے ہی مار دیتے۔ میں نے مذاق میں ان کو کہا ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، سادے لوگ ہیں۔ مولوی صاحب کو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ تو منافقوں کی مسجد کا نام تھا۔ تو کہتے ہیں جی مجھے کہہ رہے تھے ایسا کوئی نام بتائیں جو کسی مسجد کا نام نہ ہو۔ بار بار میں جب کہہ رہا تھا یہ مسجد کا نام رکھو، جی فلاں مسجد کا نام ہے، فلاں مسجد فیضان مدینہ، مکی مسجد، مدنی مسجد، یہ ساری ہیں، کوئی ایسا نام بتائیں۔ تو پھر میرے ذہن میں تو یہی تھا، استغفر اللہ۔ تو آج کل لوگ بھی بچوں کا نام رکھتے ہوئے نا، پہلے چاچا کا نام یہ تھا، یہ نہیں رکھنا، وہ فلاں بانجے کا نام یہ نہیں رکھنا، عبداللہ کس کا نام ہے، وہ فلاں کا نام ہے یار، اس کا فلاں موچی کے بچے کا نام ہے، میں عبداللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ کو 3 نام سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک محمد، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ فلاں کا نام ہے جی گٹیا قوم ہے جی، ہم نام نہیں رکھیں گے جی، ہم اپنے بچے کا ایسا نام رکھیں۔ یہ پہلے اگر کوئی نام رکھ لے تو یہ دیکھیں وہ پکڑ لیتے تھے گلے، میرے بچے کا تم نے نام رکھ لیا، تیری جرت کیسے ہوئی ہے کہ میرے بچے کا نام؟ نام وہ رکھو جو اللہ نے پسند فرمایا، انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے اور حضور کے صحابہ کے لیے اللہ نے پسند فرمایا۔ آپ اب بھی عرب میں چلے جائیں نا، باپ کا نام محمد ہے تو بیٹے کا نام بھی محمد ہے، وہ دادا کے نام پہ ضرور نام رکھتے ہیں تاکہ ہمارے دادا کا نام آگے چلے۔ اور یہاں کسی کی ضرورت ہے دادا کے نام پہ نام رکھے تو صحیح، نہیں رکھتے، بے وقوفوں کی انتہا ہے کہ میرے لوگ تو مارنے کے لیے دوڑ۔ پہلی بات تو یہ، پہلے پورے گھر والے بیٹھتے ہیں 10 بندے، کون سا نام استعمال، 10 ڈکشنریاں اٹھائیں گے، پورے محلے میں کسی کا نام نہیں ہو، پھر عجیب و غریب نام رکھ دیں گے۔ ہم پٹھان لوگ بھی جتنے بھی ہیں نا یہاں پر، یہ دوسرے، یہ بھی میں نے کئی لوگوں کے نام ہے، کالا خان، سمندر خان، جمعہ خان، ٹھیک ہے نا، عجیب و غریب سے نام رکھ لیتے ہیں۔ بھائی نام رکھنے، عبداللہ کتنا پیارا نام، عبد الرحمن کتنا پیارا نام، عبد المعیز، اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں آپ پڑھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس پر بڑی بات، حضور نے فرمایا جو میرے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھے گا اللہ اسے بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرمائے گا۔ محمد فرمایا جس کا بچہ نہ ہو، بچی ہو نا، جب بھی حمل ٹھہرے وہ سوچ لے میں نے اس بچے کا نام محمد رکھنا ہے، اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ کیسے کیمیا نسخے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے جس کے نام کے ساتھ محمد و اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو کتنے پیارے نام ہیں صحابہ اکرام کے، آپ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، عبید اللہ، یہ پڑھتے جائیں نا کتنے خوبصورت نام ہیں۔ ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی ایسے نام رکھتے ہیں کہ جو کسی کا نہ ہو، اور پھر عجیب و غریب نام رکھ دیتے ہیں۔ کوئی نام میرے پاس آتے ہیں پھر میں تبدیل کرواتا ہوں، بھائی اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یقین مانے نام پہ مریم، اب بچیوں کے نام رکھنا ہو 1000 نام سوچ کے آتے ہیں کون سا نام رکھنا ہے کون سا نام نہیں رکھنا ہے۔ اب دیکھیں نا ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کے وہ جو رول ماڈل اسی کے نام رکھ دیتے ہیں نا، اس
پتہ یہ پچھلے دنوں اسی طرح ہوا ہے، اس ہندوؤں کا نام اس نے اپنے بچے کا رکھ دیا. میرے پاس آیا مجھے کہتے کہ میں نے کہا یہ تو ہندوؤں کا نام ہے. کہتے جی فلاں ڈرامہ دیکھ رہا تھا اس کا آئیڈیل بڑا مجھے پسند، میں نے وہ نام رکھ دیا. اب نام ہمیشہ بازو مانا رکھو. حضور نے فرمایا نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق